بہت عرصے سے یعنی کچھ مہینے سے مجھے بڑے میرے کچھ دوست ہیں، کزنز ہیں ایک دو، وہ مجھے کہتے رہے کہ یار یہ تم سیریز دیکھو اردگال اردگال، یہ بڑی کمال کی سیریز ہے نیٹ فلکس کے اوپر۔ اچھا اب میں جس سے اس کی بات کروں وہ جناب اردگال ڈسکس ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ وہ ہو رہی ہے۔ اب مجھے یو کے سے ہر جگہ سے لوگ مجھے کالیں کر رہے ہیں کہ جناب میں یہ دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھیں۔ اب میں نے اس کے متعلق اسٹڈی کیا کہ یہ پتہ کروں کہ سیریز میں ایسی چیز کیا ہے کم از کم کہ لوگ اس میں کھنچے چلے جاتے ہیں۔ اب تو 700 ایپیسوڈ ہو گئے، اور 700 ایپیسوڈ بھی دیکھنے کی ایک ہمت ہوتی ہے۔ ادھر تو چند ایپیسوڈ کے بعد ہم نے دانش کو مروا دیا تھا کیونکہ اس سے زیادہ دانش نہیں چلتا تھا ہمارے سے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ کی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی 70 سالہ فلم انڈسٹری کو ٹرکی کے ڈرامہ غازی اردگل نے صرف 2 سال میں دفن کر دیا۔ گزشتہ 60-70 سال سے دنیا کو فلمیں اور جھوٹے ڈرامے مصنوعی پھولوں پر سجا کر پیش کرنے والا یہ جو انڈیا ہے خاص طور، یہ ترکی کے ڈرامہ غازی اردگل کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گیا، اور اس کا واضح ثبوت ہے کہ انڈین حکومت نے اپنے اداکاروں پہ پابندی لگائی کہ تم نے ٹرکش ڈراموں کی، خاص طور یہ غازی اردگل کی، تم نے ڈبنگ نہیں کرنی۔ اس وقت پاکستانی اداکاروں نے، پاکستانی فنکاروں نے سیزن 1 کی ڈبنگ کی۔ اب بھارت میں اس ڈرامے پہ پابندی لگانے اور ڈبنگ سے روکنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ٹرکش ڈرامہ سیریز جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بہت مشہور ہو رہی ہے، اور بھارت کو خدشہ ہے کہ اسے کشمیر میں آزادی کی تحریک کو مزید ہوا ملے گی۔ چونکہ وادی کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور مقامی کیبل آپریٹرز کو پاکستان، ٹرکی اور ایران سے مواد نشر کرنے کی ممانعت ہے، لہٰذا کشمیریوں نے اس ڈرامے کو ڈاؤن لوڈ کر کر کے یو ایس بی اور فلیش ڈرائیوز پر ایک دوسرے سے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اب اس ڈرامے سے کشمیریوں کو حوصلہ مل رہا ہے کہ 2000 افراد پہ مشتمل ایک چھوٹا سا قبیلہ ایمان کی طاقت سے پورے یورپ میں 600 سال حکومت کرتا رہا اور فاتح رہا، اور یہ متاثر کن بات ہے، امپریسو بات ہے، اور یہ سچی بات بھی ہے، یعنی اس میں کوئی اسٹوری ٹیلنگ تو نہیں ہے صرف یہ۔ تو یعنی اگر آپ کا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کے راستے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ اس ڈرامے میں انہوں نے وقت کی سپر پاورز کو شکست فاش دی اور ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صدیوں مسلمانوں کی شان و شوکت کی ایک عظیم مثال بنا رہا۔ اب اس ڈرامے کا واضح پیغام ہے جو بھارت سے تو ہضم نہیں ہو رہا۔ کشمیری اس سیریز کو تفریح کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو اپنا اثر اور ایمان کی طاقت کا پیغام دیکھنے والوں کے پاس ضرور چھوڑتا ہے۔ اردگل کا یقینی طور پہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے، ویسے بھی ایک دو مالائی کہانی تو ہے نہیں، حقیقی کردار، حقیقی واقعات، اس پہ ایک سیریز ہے، خصوصاً مسلمان نوجوان اور کشمیریوں کے لیے یہ ڈرامہ تو بہت انسپائرنگ ہے۔ کشمیریوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ سیریز کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حق اور انصاف کے مقصد کے لیے لڑنے والے کبھی بھی نتائج سے مایوس نہیں ہوتے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف حق کے راستے پہ چلنا ہوتا ہے۔ ہتھیار ڈالنا کبھی بھی آپشن نہیں ہوتا، اور ہتھیار ڈالنے والوں کو تاریخ معاف نہیں کرتی۔ اردگل کے ایک چھوٹے قبیلے کی داخلی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف جدوجہد کی داستان ہے۔ اس نے ثقافتی سطح پہ کشمیریوں کو اپیل کیا ہے، اداکاروں کے رواج اور انداز کشمیریوں سے ملتے جلتے ہیں۔ ایک کشمیری نوجوان وسیم کا تو یہ کہنا ہے کہ میرے والد اور میں اسے روزانہ صبح سے دوپہر 2 بجے تک دیکھتے تھے، اور سیریز کے بارے میں چلنے والے موضوعات، جدوجہد، ظلم، تکلیف، شناخت اور انصاف، یہ ہماری کہانی ہے۔ اب کشمیر کی روزانہ کی زندگی میں اردگال کا اثر رسوخ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ دوست ایک دوسرے کو اس کے کرداروں کے ذریعے استعمال ہونے والے ناموں سے اب سلام پیش کر رہے ہیں، کچھ نے اس کے ٹائٹل میوزک کو اپنی رنگ ٹونز کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس ڈرامے نے کشمیریوں کو ایک نئی راہ اور نئے راستے سے روشناس کروایا۔ ترکی نے ڈرامہ اردگل بنا کر مسلمانوں کو نہ صرف اپنی طرف متوجہ کیا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کر دیا، اور اس وقت غازی اردگل اور غازی عثمان ڈرامہ 150 سے زیادہ ممالک میں ترجموں کے ساتھ نشر ہو رہا ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہ ٹرکش ڈرامہ جو ہے اردگل، اس نے نوجوانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام خلافت عثمانیہ حاصل کرنے کے لیے پرجوش کر دیا۔ امریکن اخبار نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اس ڈرامے کو ایک سائلنٹ کہا ہے۔ اردگل عرب دنیا میں مقبول ہوا تو اس پر پابندی لگ گئی۔ سعودی عرب کے دبئی میں موجود مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ سینٹر نے اس ڈرامے کو اپنے ٹی وی نیٹ ورک سے ممنوع قرار دے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عرب دنیا میں اردگل کی مقبولیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ عربوں نے اسے آن لائن دیکھنا شروع کر دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ عرب دنیا میں اس ڈرامے کو دیکھنے والوں کی تعداد اب کروڑوں میں ہے۔ عرب امارات اور مصر میں اس کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، عرب قومیت کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی کوشش نہیں کامیاب ہو سکی۔ عرب میں اردگل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور پھر بات فتووں تک پہنچ گئی، اور مصر کے فتویٰ دینے کے سب سے بڑے ادارے دارالفتح نے اردگل کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ اس ڈرامے کو کسی صورت بھی نہ دیکھا جائے۔ اب اس سارے معاملے میں ڈرامہ اہم نہیں، طریقہ واردات اہم ہے۔ قوم پرستی کی لڑائی ہے، لیکن مذہب کے فتوے کی مدد سے لڑی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جہاں جب اور جس کام میں ضرورت پڑی مذہب کو استعمال کر لیا، ضرورت کا تقاضا ہو تو عورت کی ڈرائیونگ بھی غیر اسلامی قرار دی گئی، اور ضروریات بدلیں تو ویلنٹائن ڈے بھی جائز ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہو تو فلسطین کو شرعی تقاضا بنا کے امت کا مسئلہ بنا دو، اور پھر بھارت کی معیشت نظر آ رہی ہو تو کشمیر صرف پاکستان کا مسئلہ قرار پائے، اور وہ اسی وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس تک بلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر 2019 میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے
वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के बाद मुसलमानों की फतवात पे कहानी मबनी शोरा आफाक इस ड्रामे को उर्दू डबिंग का आगाज़ कर दिया। रिपोर्ट्स में ये नहीं बताया गया कि उर्दूगल को कब तक पीटीवी पर नशर किया जाएगा, ताहम ये ख्याल किया जा रहा था कि 2020 में ये ड्रामा अब नशर करना शुरू कर देंगे। फिर खबर सामने आई कि मुबैना तौर पर पीटीवी ने टर्किश ड्रामे की उर्दू डबिंग का काम रोक दिया। वजूहत क्या थी वो ये नहीं पता चला। अब रेडियो ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टर और उर्दूगल की उर्दू डबिंग की टीम में शामिल वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए इंकशाफ किया कि टर्किश ड्रामे की उर्दू डबिंग का काम रोक दिया गया। मारूफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट का कहना था कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि ड्रामे की डबिंग क्यों और कैसे रोकी गई। तामन का ख्याल है कि शायद अब ड्रामे की डबिंग कोई और निजी चैनल कर ले, पीटीवी नहीं कर रहा। फिर पीटीवी न्यूज़ की ट्वीट में बताया गया कि टर्किश ड्रामे की डबिंग रोके जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं, और उन्होंने वाज़ेह किया कि ड्रामे की डबिंग जारी और जल्दी ड्रामे को पीटीवी पर नशर किया जाएगा। अब ये भी याद रखना कि मज़कूरा ड्रामे को तुर्की का गेम ऑफ थ्रोन्स भी कह रहे हैं, और इस ड्रामे को 13वीं सदी में इस्लामी फतवात के हवाले से इंतहाई अहमियत हासिल है। उर्दुगल ड्रामे की कहानी 13वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के क़याम से कबल की कहानी है। इसकी मरकज़ी कहानी उर्दुगल नामी बहादुर एक मुसलमान सिपह सलार के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें उर्दुगल गाजी भी कहा जाता है। उर्दुगल को इब्तदाई तौर पर 2014 में रिलीज़ किया गया था, और ड्रामे में दिखाया गया किस तरह 13वीं सदी में तुर्क सिपह सलार उर्दुगल ने मंगोल्स, सलीबियों और जालिमों का बहादुरी से मुकाबला किया और किस तरह अपनी फतवात का सिलसिला बरकरार रखा। इस ड्रामे में सल्तनत उस्मानिया से कबल की उर्दुगल की हुक्मरानी, बहादुरी और मोहब्बत को दिखाया गया। अब उर्दुगल नामी सिपह सलार की वफ़ात के चंद साल बाद ही उनके छोटे बेटे उस्मान ने 13वीं सदी के आगाज़ में सल्तनत उस्मानिया के क़याम का ऐलान किया, और मुसलमानों की ये अजीम सल्तनत तकरीबन 600 साल तक 1920 तक कायम रही। अब सल्तनत उस्मानिया को पहली जंग अजीम के बाद अंग्रेज़ों ने साजिश के तहत टुकड़े टुकड़े कर दिया, और इसी सल्तनत में मौजूद कई इलाके आज दुनिया के नक्शे में आज़ाद मुल्क की हैसियत से जाने जाते हैं। और ये ड्रामा पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान में पेश किए जाने से कबल ही दुनिया के 60 ममालिक में मुख्तलिफ ज़ुबानों में नशर किया जा चुका है। उर्दुगल को लोग दीवानावार देख रहे हैं। बच्चे भी तुर्क जंगजू और टोकरल और बासमी डोगन और तुर्क अब्दुलरहमान के दीवाने हो चुके हैं, और हर किरदार के साथ साथ बच्चों का पसंद और नापसंद का एक रिलेशन बन रहा है। बच्चों की भी ख्वाहिश है कि वो उर्दुगल जैसा बहादुर हो और नेक हो, और सच तो ये है कि उर्दुगल से भी ज़्यादा सलमान शाह का किरदार हिट जा रहा है। एक बूढ़ा बीमार सरदार अपने कबीले के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है, और सलमान शाह की दिलेरी और जरगे में खिताब बेहद मुतासिर कौन है। जब अपने खिताब के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, वहाँ मौजूद हर शख्स सीने पे हाथ रख कर सर खम कर देता है, लेकिन यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस सीन पे। सूफी शेख बिन अल अरबी की स्क्रीन पे आते ही लोग मुअद्दब हो जाते हैं, लेटे हों तो फ़ौरन उठ बैठते हैं, जैसे हकीकत में उस्ताद सामने आ गए। आमतौर से हमारे यहाँ डबिंग के बारे में अच्छा तासुर नहीं है, पर उर्दुगल की जो डबिंग हमने देखी है वो तो कमाल की है। बेहतरीन तर्जुमा और बेहद मेयारी वॉइस ओवर, इतना अच्छा वॉइस ओवर कि जब नेटफ्लिक्स पर तुर्की ज़ुबान में ओरिजिनल ड्रामा इंग्लिश सब टाइटल के साथ चंद साथ मुआवजे की खातिर देखा मैंने, तो अंदाज़ा हुआ कि जैसे असल से भी ज़्यादा अच्छा काम हो गया हो। सवाल यह है कि जब मुख्तलिफ गानों के प्रोग्राम हर चैनल पर चल सकते हैं, तो कोई ऐसा कंटेंट क्यों नहीं हम भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करें जो सब पाकिस्तानियों को जोड़ दे, जैसे पीटीवी के ज़माने में होता था। तब सभी ज़माने और सभी हमारे कल्चर और अपने महसूस होते थे। उर्दुगल तो खैर इससे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उम्मत का तसव्वुर हम तब के उर्दुगल को देख कर इसकी कामयाबी के लिए दुआ को हो जाते हैं।